بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کے ہاتھوں ہندوستان یعنی موجودہ بھارت کا تخت و تاراج ہونا کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کی خبر 14 صدیاں قبل دے دی گئی تھی اور غزوہ ہند اسی سلسلے کی حتمی کڑی ہوگی۔ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہیں اور اس پر یقین نہ کیا جائے، این خیال است و محال است و جنو۔ احادیث تو اٹل حقیقت ہیں۔ بہت سے بزرگوں نے بھی اس بارے میں پیشن گوئیاں کی ہیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد کسی اور ثبوت کی قطعی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پتھر پر لکیر ہے۔ زیر بحث موضوع کے بارے میں خود ہندوؤں نے بھی تسلیم کیا ہے کہ یہ امر ہو کر رہے گا۔ ہندوؤں کی کچھ کتابوں میں اس حوالے سے رائے دی گئی ہے، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمان ان پر غلبہ حاصل کر لیں گے اور ان کے دیوی دیوتاؤں کو تس نس کر دیں گے، بالکل ایسے ہی جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف میں موجود بت پاش کر دیے تھے، اور حقیقت میں یہ بھی غلبہ اسلام ہی کا سلسلہ ہوگا۔ ہندوستان سے آخری لڑائی غزوہ ہند کیوں ہے؟ یہ سوال اکثر کیا جاتا ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہاد کا اعلان کیا، لہٰذا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ ہے، خواہ وہ جسمانی طور پر اس میں شریک ہوں یا نہ ہوں۔ بزرگان دین نے دو طرح کے غزوات کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو وہ جنگیں یا مہمیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ان کے فیصلوں اور ہدایات کے مطابق ہوئی۔ یہ مہمیں بھی دو طرح کی ہیں، ایک وہ جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود قیادت فرمائی ہے، خواہ اس میں جدال و قتال کی نوبت آئی ہو یا نہ آئی ہو۔ دوسری مہمات وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور ارشادات کی روشنی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی کی سربراہی میں سر کی گئی۔ ان میں بھی اگرچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود نہیں ہوتے تھے، مگر ہدایات و رہنمائی انہی کی ہوتی تھی، اور آسمانوں سے آپ کو ان مہموں کے پل پل کی خبریں ملتی تھی۔ چنانچہ جنگ موتا یا غزوہ موتا اس کی ایک مثال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بیٹھے ہوئے صحابہ کرام کو خبریں دیتے رہے تھے، جبکہ میدان جنگ قریباً 1000 میل دور تھا۔ پھر ٹڈی دل رومی فوج کے مقابلے میں مٹھی بھر مجاہدین کی فتح کی خبر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت سنا دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ جسمانی طور پر نہیں مگر روحانی طور پر صحابہ کرام کی سربراہی میں لڑی جانے والی جنگوں میں شریک ہوتے تھے۔ غالباً یہی معاملہ غزوہ ہند کا بھی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کی محفلوں میں اکثر ہندوستان کا ذکر رہتا تھا۔ یہ ذکر یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرمودات کی روشنی میں ہی ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہندوستان کی فتح کے بارے میں ادا ہوئے تھے۔ لیکن اس سے پہلے غزوات کی دوسری قسم کا ذکر ہو جائے تو بہتر ہے۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ یہ غزوات موعودہ ہیں، جو اگرچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں نہیں لڑی جائیں گی، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان جنگوں کی خبر دی اور یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ ان میں مجاہدین اسلام کو فتح نصیب ہوگی۔ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخبر صادق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ اٹل ہے۔ آپ نے جیسے فرما دیا وہ اسی طرح ہو کر رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلسطین کی فتح کی بشارت دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسطنطنیہ یعنی استنبول کی فتح کی بشارت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کی فتح کی بشارت دی۔ آپ نے ہندوستان کی فتح کی بشارت دی۔ اس کا واضح مطلب یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام حالات و واقعات سے بھی باخبر تھے جو ان جنگوں میں پیش آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ جسمانی طور پر اس دنیا میں موجود نہیں، لیکن انبیاء کرام کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انہیں قبور مبارکہ میں رزق پہنچایا جاتا ہے۔
یعنی وہ قبور مبارکہ میں حیات ہوتے ہیں اور اپنے معاملات سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ہند سمیت مذکورہ جنگوں سے لا تعلق رہے؟ ہمارا ایمان ہے کہ جب مجاہدین ہندوؤں کے ساتھ لڑ رہے ہوں گے اور ان کا قتال کر رہے ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روحانی طور پر ان کے ساتھ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، باری تعالی ملائکہ کو بھی بھیجے گا، بالکل اسی طرح جس طرح بدر اور دوسری جنگوں میں بھیجے گئے تھے۔ یہاں اسی حوالے سے سلسلہ اویسیہ نقشبندیہ کے امیر مولانا اکرام آوان کے ایک خطاب سے مختصر اقتباس دیا جا رہا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اصدق الصادقین کا ارشاد غزوہ ہند میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں بعد کے ایک جہاد کو غزوہ فرمایا۔ یہ کس لیے غزوہ کہلایا؟ یہ سوال ایک دفعہ لاہور میں علماء کی ایک محفل میں آیا تھا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اس زمانے میں جنگ کو غزوہ کہنے کا رواج تھا، مگر حضور رواجوں کے پیروکار نہیں تھے۔ اللہ کے رسول اور دین کے دائی جو کچھ فرماتے تھے وہ دین ہوتا تھا، لہذا ارشاد نبوی کو رواج کی پیروی نہیں کہا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ فرمایا تو یہ غزوہ ہی ہے۔ رہی یہ بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بنفس نفیس شریک نہیں ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دار فنا سے دار بقا کو تشریف لے جا چکے ہیں، لیکن نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہے، دین آپ کا ہی ہے۔ اس جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ نصیب ہوگی جو بدر واحد میں یا ان غزوات میں تھی جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نصیب شریک ہوئے۔ انشاءاللہ وہی توجہ جہاد ہند میں مجاہدین کو نصیب ہوگی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غزوہ ہند قرار دیا ہے۔ تب تک پیارے دوستو، یہاں تک ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ، اب تک کے لیے اللہ حافظ۔